السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہاں آپ کو نظم کی خاص قسم حمد سے متعلق معلومات دی گئی ہے۔ ایک اقتباس ہے جس میں حمد سے متعلق معلومات فراہم کی گئی ہے، اور اس میں بہت اچھی معلومات ہیں۔ آپ اس کا ضرور مطالعہ کریں، اس اقتباس کا، اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ تو اس کا مطالعہ کرنے کے بعد پھر آپ نیچے سرگرمیاں دیکھیں گے۔ حمد کے لفظی معنی کیا ہے؟ تو یہاں پہلا ہی جملہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حمد ایک عربی لفظ ہے جس کے معنی تعریف کے ہیں۔ تو تعریف کے معنی آتے ہیں، اس کے لفظی معنی اگر ہم دیکھیں۔ اور حمد کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ یہاں پر ہر جگہ ہیں آنا چاہیے، وہ ہے آ گیا۔ تو حمد کو انگریزی میں ہیمن کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں پر دیا ہوا ہے ہیمن، HYMN، ہیمن۔ اگر آپ کا اس کا صحیح تلفظ یوٹیوب پر سنیں تو آپ کو وہاں پتہ چلے گا یہ ہیمن ہے۔ تو انگریزی میں حمد کو ہیمن کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد پہلے مثنویوں کا آغاز کس سے ہوا کرتا تھا؟ تو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں پہلے مثنویوں کا آغاز عام طور پر حمد سے ہوا کرتا تھا۔ چوتھی لائن کے آخر میں آپ دیکھ رہے ہیں مثنویوں کا آغاز عام طور پر حمد سے ہوا کرتا تھا۔ اس کے بعد تشریح لکھنا ہے آپ کو۔ کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، باقی ہے جو ابد تک وہ ہے کمال تیرا۔ کامل ہے یعنی مکمل ہے، ازل سے، شروع سے، اور ابد تک، آخر تک۔ تو کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، شاعر اس میں کہنا چاہتا ہے کہ اے اللہ، شروع سے اگر کسی کا کمال مکمل ہے تو اے اللہ تیری ہی ذات ہے، تیری ہی ذات کا کمال مکمل ہے، تجھ میں کوئی عیب نہیں ہے، سارے کمالات تجھ میں موجود ہیں۔ اور وہ ذات کہ جس کے کمالات ابد تک باقی رہیں گے، آخر تک باقی رہیں گے، وہ بھی کس کی ذات ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ ازل سے لے کر ابد تک اللہ کی ذات ہے جس کا کمال کامل ہے، مکمل ہے۔ تو اس طرح سے آپ اس کی تشریح کریں گے۔ اس کے بعد آپ کو الفاظ کی واحد لکھنا ہے۔ زبانوں کا زبان آ جائے گا، نعمتوں کا نعمت، اشعار کا شعر، مثنویوں کا مثنوی، اس طرح سے۔ اب درسی کتاب کی حمد لکھیے۔ اب 9ویں جماعت میں آپ کا جو رنگ و بو تک تجھے دیکھوں کہ خزاں تک دیکھوں، میں تیرا حسن جو دیکھوں تو کہاں تک دیکھوں، یہ جو حمد ہے آپ کی جگن ناتھ آزاد والی، اس کو آپ یہاں مکمل لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ کی پسندیدہ حمد لکھیے۔ آپ کو جو حمد پسند ہے، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی حمد یاد نہیں آ رہی ہے تو آپ گوگل پہ سرچ کریں حمد۔ تو آپ حمد جب سرچ کریں گے تو آپ کو کافی وہاں پر اشعار ملیں گے، اور مختلف شعراء کی حمد وہاں ملیں گی۔ تو آپ اس میں سے جو آپ کو پسند آیا آپ وہ لکھ لیں۔ تو اس طرح سے آپ کو آج کی سرگرمی حل کرنی ہے۔ اس سے آپ کو غیر درسی اقتباس حل کرنے کی بھی مشق ہوگی۔ آپ اس کو غور سے پڑھیں، اچھے سے معلومات اس کی آپ یاد بھی رکھیں، بہت اہم معلومات ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔